بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ یہ آیا کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں محتاجی اور مفلسی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ عز و جل تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا مالدار کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے۔ موجودہ وقت میں ایک مسئلہ ہے جو درپیش ہے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس پہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پروپیگنڈے کے شکار ہیں اور کچھ لوگ اپنی دشمنی نکالنے کا موقع پا چکے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈین پولیٹیشین جو کہ منسٹر ہیں، لیڈی ہیں، وہ مدینہ منورہ کے دورے پر گئی اور وہاں جا کر انہوں نے مدینہ کا دورہ کیا، مسجد نبوی کے ارد گرد زیارت بھی کی، جس کی وجہ سے ہندوستان کا ایران نواز شیعہ طبقہ اور ان سے متاثر وہ تمام کے تمام لوگ جو ان سے پرانی دشمنی رکھتے ہیں، جس میں تمام تعصب پرست لوگ داخل ہیں، ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیے حرم نبوی میں، یعنی کہ مسجد نبوی کے آس پاس، مسجد نبوی کے اندر کوئی ایک نان مسلم کافرہ عورت دندناتی پھر رہی ہے، اور ان بے غیرت حکمرانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے کیا کر ڈالا، بے حرمتی کی کیوں اجازت دی، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ہر مسئلے میں شریعت کا حکم جاننا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے، جذبات سے فیصلے نہیں ہوتے اور نہ جذباتیت سے بات کہی جاتی ہے۔ اس مسئلے میں بھی یہ سارے کے سارے لوگ جو اس میں ملوث ہیں اور اس بات کو خوب ہائی لائٹ کر کے وہ اس شہر کے حکمراں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اپنے ہی علماء کی بات کو سن لیتے اور سمجھ لیتے، مان لیتے، تو کبھی ایسا نہ کہتے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مشرک لوگ جو ہوتے ہیں یہ ناپاک ہوتے ہیں۔ ناپاک کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ کہا گیا کہ جس طرح سے خنزیر اور کتا ناپاک ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ناپاک ہوتے ہیں، لیکن یہ معنی زیادہ راجح نہیں ہے۔ صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے یہ بھی پاک صاف ہو سکتے ہیں اگر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ان کے عقیدے ناپاک ہیں، ان کا دین نجس ہے، اور یہاں پر بدعقیدگی اور شرک کو ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس طرح سے توحید ایک خوشبو ہے، توحید ایک صفائی ہے، اسی طرح سے شرک اور بدعقیدگی ایک گندگی ہے، لہٰذا اس گندگی کو جو لوگ پال کے رکھے ہیں یہ ناپاک ہے۔ ناپاک کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بدن ناپاک ہے۔ اس کی 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مشرکین کو جسمانی طور سے نجس عین مان لیا جائے، جسے خنزیر ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کبھی یہ اجازت نہ دیتا کہ کوئی مسلمان کسی کتابیہ سے، یعنی کرسچین یا جیوز میں سے کسی عورت سے شادی کرے۔ اگر وہ جسمانی طور سے ہی ناپاک ہوتی تو پھر نکاح کرنا ہی جائز نہ ہوتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی بھی مسلم شخص کسی بھی کرسچین عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کا کھانا آپ کھا سکتے ہو، حلال ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر یہ نجس عین ہوتے، ایسے ہی جیسے خنزیر اور کتا ہوتا ہے، تو کبھی یہ حلال نہ ہوتا۔ اور تیسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ان کو آپ ان جانوروں کی طرح ناپاک اور گندا تسلیم کر لیں، تو پھر آپ کو ان کا بدن چھو جانے پر وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ جب آپ سے ٹچ ہوں گے آپ ناپاک ہو جائیں گے، اور ایسا روایات میں اور ایسا اسلامک تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ بعض چند روایات ہیں کہ منقول ہے، کہا گیا کہ اگر ان سے مصافحہ کرو تو اپنے ہاتھ کو دھل لیا کرو، جو کہ بہت زیادہ مستند بات نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ گندہ ہے، ان کے بدن اگر یہ صفائی ستھرائی سے رہیں تو یہ بھی پاک صاف رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو انما المشرکون نجس کا مطلب ہوا ان کے عقیدے گندے ہیں۔
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو یہ مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہ آئیں۔ یہ کون سی سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سن 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 9 ہجری کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا حج نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا اور مکہ روانہ فرمایا کہ آپ جائیے اور مسلمانوں کی طرف سے امیر بن کے لوگوں کو حج کروائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جا کر وہاں اعلان کرو کہ اس سال جو آ گئے آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، حج نہیں کر سکے گا، اور جو خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کوئی بھی اگلے سال سے طواف نہیں کر سکے گا ننگے ہو کر۔ تو یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد۔ اس آیت میں خصوصاً مسجد حرام کا تذکرہ ہے۔ مسجد حرام یعنی مکے میں جو مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس مسجد کے تعلق سے فرمایا کہ اس مسجد کے قریب اس سال کے بعد نہ آئیں۔ لہٰذا اس سے استدلال یہ کرنا کہ چونکہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے تو اس حرم میں ان کی انٹری منع ہے تو یہاں بھی منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر اسلاف کے اقوال کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر خصوصاً مسجد حرام کا تذکرہ کیا ہے تو مراد مسجد حرام ہی ہے، دوسری مسجدوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کئی ایک ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نجران کے کچھ لوگ غیر مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس رکایا، ٹھہرایا، اور ایسے ہی قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، ان کا وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا، اللہ کے نبی نے ان سے بھی ملاقات کی، ان کو بھی مدینے میں رکایا، ٹھہرایا۔ اسی طرح سے سمامہ ابن اسال ایک صحابی ہیں جو کہ پہلے غیر مسلم تھے، ان کو تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، نان مسلم تھے، مسجد نبوی کے اندر ان کو رکھا گیا۔ تو کوئی غیر مسلم مدینے کے اندر وہاں کے حکمراں کی اجازت سے داخل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، علماء کا اتفاق اس میں، لیکن وہاں کا ناگرک نہ بنے، وہاں جا کر ہمیشہ کے لیے قیام نہ کرے، یہ علماء نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی زیارت کرنے جانا چاہتا ہے تو جا کر زیارت کر سکتا ہے، مسلمانوں کے فائدے کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے اس کو بلایا جا سکتا ہے، یہ شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ علماء نے ضرور اس پر نظر رکھ کر اجازت دی ہے، یہ اپنی منمانی نہیں ہے اور شریعت کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہے۔ البتہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ جو ہے، اس مسجد کے اندر کوئی نان مسلم کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد نبوی کے اور مسجد حرام کے حرم ہونے میں کچھ فرق ہے، بہت ساری کنڈیشن وہاں لاگو ہوتی ہیں، یہاں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے جو مسجد ہے اس کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا، لیکن مدینے کی جو مسجد ہے، باوجود یہ کہ وہ حرم ہے، باوجود یہ کہ وہ مقدس جگہ ہے، باوجود یہ کہ اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے اور ان کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نان مسلم جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں باہر سے کرسچین بزنس مین کو بلاتے تھے اور مدینے میں وہ لوگ رکتے تھے، کچھ دن کے لیے رکتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اس کے بعد چلے جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ مدینے کے اندر نان مسلم آ سکتا ہے۔ ایسے ہی بات کے ادوار میں بھی ہمیں اور آپ کو تذکرہ ملتا ہے، اور مدینے کے اندر غیر مسلم زیارت کے تحت، زیارت کی غرض سے، وہاں کے حکمراں کی اجازت سے بالکل آ سکتا ہے، اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں طواف کرنے، حج کرنے نہیں آئے گا۔ تو کچھ مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ باہر سے جو مشرک آتے تھے حج کے دنوں میں بزنس کرنے آتے تھے، کھانا اور کھانے کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں لاتے تھے بیچنے کے لیے، اب تو مارکیٹ ٹھنڈی ہو جائے گی تو مالی اعتبار سے ہمارا نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں محتاجی اور مفلسی کا ڈر ہے تو بالکل نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور آئندہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا بھی، مسلمانوں کو چہار جانب سے مال غنیمت میسر ہونے لگے اور مسلمان بہت جلد اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر دو اہم باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے شرک کو گندگی سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ نہ صحیح ہو وہ خوشبوؤں کے خوشبو لگا جائے، عطر شیشیاں اپنے اوپر اڈیل لے، روزانہ نہائے، بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کرے، بہترین سے بہترین مہنگے سے مہنگا صابن استعمال کرے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے اور خوبصورت سے خوبصورت کمروں میں، گاڑیوں میں رہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نگاہ میں گندا ہے، اللہ کی نگاہ میں نجس ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ تو اس سے شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے سینے میں توحید کی روشنی ہو، توحید کا چراغ جل رہا ہو، گرچہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، پیبند والے ہوں، گرچہ اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو، گرچہ وہ رنگ کے اعتبار سے بلال حبشی ہو، گرچہ وہ بدن کے اعتبار سے لولا لنگڑا اپاہج ہو، لیکن سینے میں جو توحید کی روشنی ہے وہ روشنی اللہ کی نگاہ میں اسے خوشبودار بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اب وہ بلال حبشی ہمارے اور آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا ادھارن ہے، مثال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پرست بنائے۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی کہ اگر تمہیں اسلام کے لیے کوئی اسٹیپ لینے میں ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا مالی نقصان ہوگا تو اس موقع پر تم کبھی نہ ڈرنا، کیونکہ روزیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ جس انسان کے تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ ہر حال میں وہ روزی پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حرام کاموں کو کرنے سے منع فرمایا، لہٰذا اللہ اگر کسی چیز کو کرنے سے روک دے، گرچہ آپ کا اس سے مالی نقصان ہو، ہمیں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی غلط راستہ، کوئی حرام کام چھوڑتے ہیں تو رب العالمین اس کے عوض میں کئی دروازے اپنے رزق کے، اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر اس بات کا ہے کہ بزنس مین آنا بند ہو جائیں گے، تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، نقصان ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہارے لیے رزق کے دروازے اور کھولے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو یہ دو اہم باتیں تربیت کے ناحیے سے بھی ہمیں معلوم ہوئی، توحید کی بات بھی معلوم ہوئی، اور ایک فقہی حکم بھی معلوم ہوا جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم مسجد نبوی کی زیارت کر سکتا ہے، مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ حرم کے اندر آتا ہے، حدود حرم کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو شریعت میں جو بات بتائی گئی یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی غیر مسلم اپنے وہاں کے حکمراں کی اجازت کے بعد بالکل جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ضرورت اگر پڑ جائے تو مسجد نبوی کے اندر بھی اس کو انٹری دی جا سکتی ہے اگر ضرورت اس کا تقاضا ہو تو۔ ایسے لوگ جو پروپیگنڈا آج کر رہے ہیں، جو اس بات کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں اور اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنے بالکل ماتم اور نوحے کا ماحول بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اکثر و بیشتر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اب وہ چاہے متعصب دیوبندی ہوں یا متعصب بریلوی ہوں یا جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جماعت اسلامی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اسٹینڈ اس موقع پہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مدینہ تو چھوڑیے، مکے والی مسجد میں بھی کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ نے فلا یقرب المسجد الحرام کہا ہے کہ مسجد حرام میں مشرک نہیں داخل ہو سکتے۔ وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس کے اندر بھی غیر مسلم نان مسلم جا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن اپنی دشمنی نکالنے کا موقع آتا ہے تو خود اپنے ہی امام کے خلاف چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں صحیح مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کوئی بھی نان مسلم حکمراں کی اجازت سے جا سکتا ہے، جبکہ مسجد حرام یعنی مکہ کی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔